بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقویٰ، فیئر آف اللہ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن آف تقویٰ۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اور خوف، فیئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر ہمیں نیکی کی راہ پر چلاتا ہے اور گناہ سے دور رکھتا ہے۔ کوئی انسان اپنے منہ سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انسان کے کہنے سے تقوی کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے۔ جو تقوی رکھتا وہ نہیں کہتا، اس کا کیریکٹر، اس کے اعمال shows his تقوی۔ تقوی is not oral, it is practical۔ تقوی پرست اللہ کے غضب سے ڈریں گے، ہر برائی سے دور رہیں گے، جھوٹ، چوری، غیبت، بے ایمانی، بڑے بوڑھے بزرگ کی بے حرمتی سے ڈریں گے اور ان کی عزت اور احترام کریں گے۔ غرور تقوی کو مارتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے، والدین کی عزت ہوگی، یہ ساری اچھائیاں صرف اللہ کے ڈر سے ہو رہی ہوگی۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی سکسیس ہوگی۔ تقوی آپ سے دنیا میں اچھے کام، نیک کام، لوگوں کی مدد، اچھے اخلاق، اپنے آس پاس کے لیے جو خوش رکھنے والا ہوگا۔ جب ہم نیک راہ اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ غیب سے مدد ملے گی جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں سے مدد فرمائیں گے۔ ہمارے ڈیلی نیڈس اور ریکوائرمنٹس آسانی سے حاصل ہوگی۔ پرابلمز ایزی وے میں سالو ہوتے رہیں گے۔ حلال اور حرام میں ڈفرینس کرو گے، حلال روزی، حلال بزنس اور حلال کام کریں گے۔ یہ آل کیریکٹر صرف اللہ کے ڈر سے پیدا ہوگا۔ تقوی ایک نور ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت روشن ہو جاتی ہے۔ تقوی اللہ سے دوستی ہے۔ تقوی کیسے نصیب ہوتا ہے، یعنی تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ زبان کو پاک رکھنا، جھوٹ اور غیبت سے دور رہنا۔ انسان کے زیادہ تر گناہ زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ دل کو بدگمانی سے بچائے، کسی کے لیے دل میں برائی نہ پالے اور انسان کو معاف کرنے والا بنے۔ سنجیدگی کو اپنانا چاہیے اور خوش مزاج ہونا چاہیے۔ آنکھ کی حفاظت کرنا، کوئی برائی نہیں دیکھنا، کیونکہ آنکھ کے ذریعے ہمارا دماغ غلط کام سوچتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا اور سچ کو اپنانا اور سچ کا ساتھ دینا، اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں سے صحبت رکھو، سچے لوگوں سے تعلقات رکھو، دوستی آنا جانا رکھو، خود بخود تقوی پیدا ہو جائے گا۔ بینیفٹس آف تقوی یعنی تقوی کے فائدے۔ اگر ہمیں دنیا کے کاموں میں آسانی چاہیے تو تقوی اپنائیں، لائک فوڈ، ہاؤسنگ، کلودنگ، ایجوکیشن، ہیلتھ، میرج، بزنس ایٹسٹرا اینڈ سکسیس ایٹ ایوری اسٹیپ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر تقوی نہیں اپنائیں گے تو ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کئی در پر کئی لوگوں سے مدد مانگنی ہوگی، ریکمنڈیشنز، عاجزی، انکساری، جی حضوری کرنی ہوگی۔ اگر اللہ کا ایک در چھوڑنے پر ہمیں کئی در پر جھکنا ہوگا اور پھر بھی کام پورا نہیں ہوگا، مجبوری، بے عزتی اور دھتکار ملے گی۔ اس لیے ہمیں تقوی کی ضرورت ہے۔ تقوی سے ہماری ہر ضرورت آسانی سے پوری ہوگی، جس کے لیے ہم ہمیشہ
پریشان رہتے ہیں۔ تقوی سے بے فکری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مدد مانگنا چاہیے۔ تقوی سے شیطان کے وسوسے سے ہم بچے رہتے ہیں۔ انسان فوری سوچتا ہے اور حرام سے بچتا رہتا ہے۔ نماز اور ذکر کے ذریعے سے ہم حرام کاموں سے دوری رکھتے ہیں اور حلال کام اپناتے ہیں۔ حرام اور حلال میں ڈفرینس کرنے کا ذریعہ ہے تقوی۔ تقوی سے رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں عطا ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام میں یا چیز میں برکت آنے سے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جیسے کھانے میں برکت، پیسوں میں برکت۔ عام کہاوت ہے کہ آپ مٹھی پکڑے تو بھی سونا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ہے جو تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ تقوی برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو عزت اور شہرت عطا فرماتے ہیں۔ تقوی رکھنے والے دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت پیروں کی چپل ہاتھ میں لے کر گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ صحابہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ کہنے لگے، گھر میں لوگ سو رہے ہیں، میرے چپلوں کی آہٹ سے کہیں ان کی نیند نہ کھل جائے، اس لیے میں چپل اٹھا کر اندر جا رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں تقوی۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا تقوی ہے۔ جنرلی نماز اور روزہ رکھنے والوں کو تقوی والا کہتے ہیں، مگر زندگی کے ہر سچویشن کو اچھی طرح سے ہینڈل کرنا بھی تقوی ہے۔ The qualities of تقوی: نماز کی پابندی کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی بھی برائی سے جیسے شراب نوشی، حرام بازی، بدنیتی، ظلم و ستم و زیادتی، غرور کرنا، رشوت لینا، سود دینا اور لینا۔ جو لوگ ایمان لائے ہو وہ تقوی اختیار کرنا، ورنہ وہ ایمان والے نہیں کہے جائیں گے۔ تقوی سے ہماری ہر پرابلم اور سچویشن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سلوشن عطا فرماتے ہیں۔ In the easy way, all the problems will be solved if we possess the پلیز نوٹ: ہم کو چاہیے کہ 24 گھنٹے باوضو رہیں اور رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئیں۔ یہ تقوی کی پہلی منزل ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ دوستی کرنا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اللہ والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا بھی انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی جو انسان ڈرتا رہتا ہے اور کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری نیکی کو قبول کیا ہے یا نہیں، اسے کہتے ہیں تقوی۔ تقوی والا صبر کرتا ہے اور اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہر کامن مسلمان بھی تقوی والا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی، فیئر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھنے والا بنائے، عبادت کرنے والا بنائے، نماز پابندی سے پڑھنے والا بنائے، ذکر کرنے والا بنائے، صبر کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور تہجد پڑھنے والا بنائے، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ with best wishes to everyone. Thank you. اللہ حافظ۔